سب تشریف رکھیں اور یسوع مسیح کے عظیم مقدس اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام ہے۔ ہم کا شکر ادا کرتے ہیں وہ جو عظیم ہے، وہ جو بالا تر ہے، کہ وعدوں کا سچا خدا ہے، جس کا وعدہ ہے جہاں پہ 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ موجود ہوتا ہے، اور کتنوں کا ایمان ہے کہ وہ یہاں پہ اترا ہوا ہے۔ وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچ بولتا ہے۔ کتنے آج صبح انہوں نے خدا کے کلام کو کھولا اور اس کو پڑھا ہے۔ بھائی ایمینل صاحب کا، ایڈر صاحب کا ہاتھ اوپر ہے، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں 206 ممالک ہیں، جن میں سے 4200 مذہب بستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد کرسچن لوگوں کی ہے۔ اور سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جانے والی ہے وہ بائبل مقدس ہے۔ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کی کتاب 1 باب 3 آیت میں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ نمبر پہلا کیا ہے؟ پڑھنے والا۔ آپ نہیں چاہتے بابرکت ہو، آپ نہیں چاہتے اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اس کو کھولیں۔ آنکھیں کام کر رہی ہیں۔ بڑے لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کو میں نے دیکھا، بہت تیز بینائی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بینائی ختم ہو گئی۔ اور جب آنکھیں ہیں تو اس کی قدر کیجیے، تاکہ خدا کا آپ کو بنانے کا مقصد، آپ کو آنکھیں دینے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس کو کھولا کیجیے۔ یہ پرچتی پہ رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ ٹیچیوں میں بند کر کے رکھنے والی چیز نہیں ہے، کسی لفاف میں اس کو لپیٹ کے رکھنے کی یہ چیز نہیں ہے۔ ہم اس بات کا تو احترام کرتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہم اپنے تکیے کے نیچے اس بائبل کو رکھتے ہیں، اور دوسرا جب سوتا ہے تو اس کے پاؤں میرے تکیے کی طرف ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام کی طرف پاؤں کرنے سے تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کا احترام اپنی زندگی میں نہیں رکھتے۔ کھانا ہم 3 سے 4 سے 5 بار بھی کھا لیتے، اس کو بھی کھولا کیجیے۔ اس میں برکت ہے، ہماری روحانی خوراک ہے یہ۔ اگر روحانی طور پہ ہم تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، تندرست رہنا چاہتے ہیں، خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، تو اس کی قدر کیجیے۔ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، تاکہ نبوت کی یہ کتاب پڑھنے سے، سننے سے، اس پر عمل کرنے سے کیا ہوگی؟ ہم برکت ہوگی۔ بائبل مقدس میں سے ٹاپک نہیں ہے میرا، لیکن ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، اپنے باپ کے اسکول میں پرنسپل ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو خدا کا کلام مجھے کہتا میں سکھاؤں بھی۔ آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے ایک چھوٹا سا لفظ، توبہ۔ پہلا سٹیپ کرسچینٹی کے لیے، کرسچن مذہب میں آنے کے لیے سب سے پہلا قدم، جو پہلا سٹیپ جو اٹھایا جاتا ہے وہ ہے توبہ۔ اور بائبل مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جب انہوں نے بپتسمہ لیا، کتنی عمر میں؟ 30 سال کی عمر میں، جب انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے دریائے یردن پہ بپتسمہ لیا، اس کے بعد 40 دن تک انہوں نے فاقہ کیا، اور 3 بار ابلیس کے اٹیک ان پر ہوئے، اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے منادی کا آغاز کیا، تو پہلا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا تو وہ توبہ کے تعلق سے ہی تھا۔ توبہ کرو
کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس سے پہلے متی رسول کی لکھی گئی انجیل 3 باب اس کی 2 آیت میں بھی لکھا ہوا یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی منادی کر رہا ہے کہ وہی یوحنا جس نے میرے اور آپ کے منشی خدا یسوع مسیح کو پانی کا بپتسمہ دیا، وہ بھی توبہ کی منادی کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 4 باب کی 17 آیت میں خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میرے چاچو یہاں تک کہا کرتے تھے، میرے ابو نے اکثر کہنا کہ برکت صاحب توبہ کر لیں، کہتے پائی جی ایڈے سا جدوں میں ایخو لفظ سنتے 2023 سال پہلے خداوند یسوع مسیح بھی یہی منادی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یوحنا یہی منادی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، بیابان میں راہ تیار کرو، اور راستہ تیار کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور پھر اکثر نوجوانوں سے کہیں نا توبہ کر لے تو وہ کہتے ہیں ابھی زندگی پڑی ہے، اگر جوانی میں ہی توبہ کر لی تو پھر تو سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، کیونکہ کام پہ جاتے ہوئے میں تھوڑی بہت ہی ہیرا پھیری کرنی پڑ جاتی ہے، جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، اس لیے ابھی ہم توبہ نہیں کر رہے، لیکن جب ہم بڑھاپے کی زندگی میں آ جائیں گے تو پھر ہم توبہ کریں گے۔ لیکن شاید بڑھاپا ہم زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے، متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اس کی 17 آیت۔ متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب 17 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ بائبل مقدس پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور لانا بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں گے کیا جو کچھ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، سکھانے والا جو ہے بائبل میں سے ہمیں سکھا بھی رہا ہے یا نہیں سکھا رہا۔ آئیے نئے نامہ میں پہلی کتاب متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اس کی 17 آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز جس کا مطلب مڑنا، رجوع لانا، پچھتانا، ندامت محسوس کرنا، جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس راہ کو چھوڑ کر یسوع کی طرف اپنے راستوں کو لگا لینا۔ دیکھنے میں تو وہی شکل، دیکھنے میں تو وہی صورت، لیکن توبہ کے بعد دوستوں کی تبدیلی، محفلوں کی تبدیلی، زندگی میں تبدیلی، ناولوں کی ڈراموں کی جگہ ہاتھ میں بائبل مقدس۔ کیا بائبل پڑھنے والے کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام پڑھا کریں گے؟ بہت اچھی چیز ہے۔ کچھ سال پہلے ایک ڈرامہ آتا تھا میرے پاس تم ہو، مجھے میری بہن کہنے لگی باجی کبھی کوئی ڈرامہ بھی آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں دیکھتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں کہنے لگی کہ بہت سارے لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، میرے پاس تم ہو، تو آپ بھی دیکھیں بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ ہم ڈراموں کا اشتہار تو بن کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ڈرامہ، فلاں فلم، فلاں ناول، فلاں چینل بہت اچھا ہے، لیکن کیا کبھی ہمارے منہ سے یہ بات نکلی کہ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، میری دوست، میرے بھائی، میرے دوست، خدا کا کلام پڑھا کیجیے، یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو اس میں سے زندگی کی باتیں ملیں گی، اس میں سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔
لیکن نہیں، جب ہم نے خود اس کو نہیں پڑھنا، نہیں دیکھنا، ہم کیسے دوسروں کو بھی یہ بات کہیں گے کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں خوشی ملے گی؟ اور اس سے پہلے خدا یسوع مسیح سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا یہی بات کرتا ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ وہ بپتسمہ دیا کرتا تھا، کہاں پہ دیا کرتا تھا؟ دریائے یردن پہ۔ ان لوگوں کو یہ بھی بات کہتا کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور جب ایک دن میرے اور آپ کے ملچی خداوند یسوع مسیح وہاں پہ بپتسمہ دینے کے لیے پہنچے، اس نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ دینے کا محتاج ہوں۔ تو یسوع نے کہا کہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے۔ اور پھر یہی بات جب رسولوں پر آ گئی، یہی ڈیوٹی جب رسولوں کو مل گئی، تو رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کے 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس رسول کہتا ہے توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ہر ایک توبہ کی اہمیت کو جانتا تھا کہ انسان اپنی بری روشوں سے، اپنی بھٹکی ہوئی راہوں سے پھر کر یسوع کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے۔ اور ہم بائبل مقدس میں سے آج سیکھیں گے کہ کس طرح سے جن لوگوں نے توبہ کی، اپنی بری روشوں سے پھرے،